عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ معزز سامعین اکرام، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اللہ رب العالمین کی بے پایہ رحمتوں کا مہینہ آنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کو مسلمانوں کے لیے خصوصی رحمتوں والا مہینہ بنایا ہے، اور اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے عام روٹین سے کچھ زیادہ احکام یا کچھ زیادہ عبادات مقرر کی ہیں۔ ان عبادات میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ عبادت یا سب سے اعلیٰ حکم وہ روزے کا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العالمین نے پورے سال کی نسبت روزے کی عبادت زیادہ فرض کی ہے۔ اب روزہ کس کو کہتے ہیں؟ صبح طلوع صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک بنیت روزہ اگر کوئی بندہ کچھ بھی نہ کھائے پیے اور نفسانی خواہشات سے بھی پرہیز کرے تو اس کا یہ فرض ادا ہو جائے گا اگر دیگر موانع اس میں نہ ہوں۔ رمضان المبارک کے روزے میں فرائض کے ساتھ ساتھ روزے کے لیے کچھ اللہ رب العالمین نے علیحدہ سے احکام رکھے ہیں کہ اگر ہم ان پر عمل کریں تو اللہ رب العالمین روزے کی مکمل برکات اور رمضان المبارک کی مکمل برکات ہمیں نصیب فرمائیں گے۔ اس میں یہ ہے کہ جس طرح ہم لوگ اپنے پیٹ کا روزہ رکھتے ہیں، دن بھر کھاتے پیتے کچھ نہیں، اسی طرح اگر اپنے باقی تمام اعضاء کو بھی اللہ رب العالمین کا حکم سمجھ کر ویسے ہی اللہ رب العالمین کی تابعداری پر لگا دے تو اللہ رب العالمین ہمیں روزوں کی مزید برکتیں نصیب فرمائیں گے۔ مثلا ہم اپنی آنکھوں سے وہ چیز نہ دیکھیں جس کو اللہ رب العالمین نے دیکھنے سے منع فرمایا ہے، بلکہ آنکھوں کا استعمال وہاں کرے جس کام کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ عطا فرمائی ہے۔ اپنے کانوں سے وہ چیز نہ سنیں جس سے اللہ رب العالمین نے ہمیں منع فرمایا ہے، بلکہ اپنے کانوں کا استعمال ایسے کریں جس طرح اللہ رب العالمین نے ہمیں جس کام کے لیے یہ کان عطا فرمائے ہیں۔ ایسے ہی اپنے ہاتھوں کو، اپنے پاؤں کو، اپنی زبان کو، غرض جسم کے تمام اجسام کو ایسے ہی اللہ رب العالمین کی تابعداری اور فرما برداری پر لگا دیں جس طرح ہم اپنے پیٹ کے لیے کہتے ہیں کہ آج ہمارا روزہ ہے اور پانی کی ایک بوند تک اپنے حلق سے نیچے جانے نہیں دیتے، اگر ایسے ہی اپنے بقیہ تمام اعضاء کو بھی اللہ رب العالمین کی تابعداری اور فرما برداری میں بھی لگا دے تو
اللہ رب العالمین رمضان المبارک کی آخری رات کو یہ ہمیں صلہ عطا فرمائیں گے۔ احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، اس بندے کی کیا مزدوری ہے جس کے ذمے جو کام لگایا جائے تو وہ بندہ وہ کام پورا کر لے۔ تو فرشتے جواباً عرض کرتے ہیں کہ اس کو اس کی پوری مزدوری دے دی جائے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پھر گواہ رہو کہ میں نے تمام روزہ داروں کی بخشش فرما دی ہے۔ تو جس طرح ہم پیٹ کا روزہ رکھتے ہیں اسی طرح سارے جسم کو پورا ایک مہینہ اللہ رب العالمین کا فرما بردار بنا دے، اللہ رب العالمین کے تابع کر دے، تو اللہ رب العالمین ہمیں جنت الفردوس میں جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور جیسا ہم روٹین میں روزہ رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین قبول فرمائے، یہ روٹین کا روزہ بھی بہت بڑی سعادت ہے، مگر ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم روزہ رکھیں، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک کھانا پینا کچھ نہیں، تو وہ ہم کھانے پینے سے اللہ کا حکم سمجھ کر رک جاتے ہیں۔ لیکن جب اللہ کا یہی حکم آتا ہے کہ میرے بندوں کھانے پینے سے نہیں رکنا، جھوٹ بھی نہیں بولنا، تو یہ بات ہم پھر اس پر عمل نہیں کرتے، کھانے پینے سے رک جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا دوسرا حکم ہے غیبت نہیں کرنی، مگر ہم لوگ اپنی محفلوں میں بیٹھ کر یہ کام کرتے ہیں۔ صرف کھانے پینے سے رکنا بھی عبادت ہے، مگر پوری عبادت تب ہی ادا ہوگی جب پورے کا پورا جسم اللہ رب العالمین کی تابعداری میں لگا ہوا ہوگا۔ تو یہ پہلی چیز جو اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے اندر فرض کی ہے وہ روزہ ہے۔ اور پھر اس روزے سے ہمیں ملتا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ الہ العالمین ان روزوں کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو متقی اور پرہیزگار کون ہوتا ہے؟ یا تقوی کا متقی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس مادے کے الفاظ تقوی، متقی قرآن مجید میں کئی معانی میں استعمال ہوئے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر تقوی کا ایک معنی اپنے دل کو گناہوں سے دور رکھنے کے بھی ہیں، دوسرے معنی اللہ رب العالمین کی عبادت کے بھی لیے گئے ہیں۔ تقوی کے ایک معنی قرآن مجید میں اطاعت اور فرما برداری کے بھی لیے گئے ہیں، اور تقوی لفظ کا استعمال اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں خوف اور ڈر کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ تقوی کا مفہوم قرآن مجید میں توحید بھی ہے، اور تقوی اخلاص کے معنی میں بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ تو یہ تقوی کے چند معانی جو قرآن مجید سے ہمیں سمجھ آتے ہیں کہ تقوی کیا چیز ہوتی ہے۔ عمومی طور پر تقوی کہا جاتا ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہو،
انسان کے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف ہو، انسان کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ سوچنے لگ جائے کہ اس کام کا، اس عمل کا میں نے اللہ رب العالمین کو حساب بھی دینا ہے۔ اس کو تقویٰ کہتے ہیں، اور یہی تقویٰ کی مشق اللہ رب العالمین ہمیں رمضان المبارک میں کرواتے ہیں کہ ہم لوگ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، کھانا گھر میں ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے، پیاس لگی ہوئی ہوتی ہے، بعض دفعہ بھوک بھی لگی ہوئی ہوتی ہے، ہر چیز موجود ہوتی ہے، لیکن ہم نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا روزہ ہے۔ اللہ رب العالمین سمجھانا چاہتے ہیں کہ میرے بندو، جیسے یہاں پر تم تقویٰ اختیار کرتے ہو، قدرت کے باوجود کھانا نہیں کھاتے، قدرت کے باوجود پانی نہیں پیتے، میرے بندو میں تمہاری ساری زندگی میں اور تمہارے سارے اعضاء سے اسی چیز کا مطالبہ کرتا ہوں، میرے ڈر سے ایسے ہی گناہ کے کام بھی چھوڑ دو۔ یہ ایک عملی مشق اللہ رب العالمین ہمیں رمضان المبارک میں کرواتے ہیں کہ روزے کا مقصد کیا ہے۔ دوسری چیز یا دوسری عبادت یا دوسرا حکم اللہ رب العالمین کا رمضان المبارک میں انسان کی طرف جو متوجہ ہوتا ہے وہ تراویح کا ہے۔ تراویح کی نماز عشاء کی نماز کے بعد 20 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ ہر مسجد میں یہ نماز ہوتی ہے، اور کچھ حجروں کے اندر یا جہاں پر انسان محفل مارتا ہے یا جہاں پر بیٹھ کے انسان خوشگپیاں لگاتا ہے، اپنی بیٹھک میں بھی کچھ لوگ اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے تو ہمارے اس مکان کے اندر، اس جگہ کے اوپر بھی قرآن مجید کی تلاوت ہو جائے تاکہ یہاں پر بھی اللہ رب العالمین کی برکتیں متوجہ ہوں۔ تو 20 تراویح کی تعداد ہے جو عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہیں، یہ اللہ رب العالمین کا دوسرا حکم ہے۔ اس حکم میں ہم لوگ غفلت کرتے ہیں۔ تراویح کی نماز 2-3 دن تک تو اہل محلہ مسجد میں آتے ہیں، آ کر مسجد میں تراویح ادا کرتے ہیں، لیکن 3-4 دن کے بعد پھر مسجد کی وہی روٹین اور وہی نمازی رہ جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے تراویح جو ہے یہ پورے رمضان المبارک کی سنت عمل بتایا ہے کہ پورے رمضان المبارک کے اندر آپ نے تراویح ادا کرنی ہے۔ پھر کچھ لوگ جو مسجد میں آتے ہیں تو 8 تراویح پڑھنے کے بعد چلے جاتے ہیں۔ تو ان سے یہ ایک مؤدبانہ سوال ہے کہ اگر اللہ کا حکم سمجھ کر آپ نے تراویح پڑھنی ہے تو یہ تو 20 رکعت ہیں، اور اگر اپنی مرضی سے پڑھنی ہے تو پھر 8 ہی کیوں پڑھنی ہے؟ 4 پڑھ لو، 12 پڑھ لو، نہ بھی پڑھو، اللہ کا حکم تو ویسے بھی نہیں ماننا، اپنی ہی مرضی کرنی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، رمضان المبارک کے اندر جو دوسرا حکم اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے وہ تراویح کا ہے، اور تراویح کا باجماعت اہتمام ہر مسجد میں ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے، ان کے اپنے دلائل ہیں کہ تراویح کی رکعت جو ہے وہ 8 ہیں۔ ان کا نظریہ اپنی جگہ، اتنی گزارش ان سے ضرور ہے کہ پھر وہ ایسی مسجد میں 8 تراویح پڑھیں جہاں پر ہوتی ہی 8 رکعت ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا
کہ جس مسجد میں صرف 8 رکعت ہوتی ہیں وہاں کا امام مسجد 8 رکعت میں پورے رمضان المبارک میں قرآن مجید ایک دفعہ پڑھے گا تو جو 8 تراویح پڑھنے والا ہے وہ کم از کم رمضان المبارک میں ایک دفعہ قرآن مجید کی تلاوت سن لے گا۔ تیسری چیز رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العالمین نے جو ہمارے ذمہ لگائی ہے وہ سحری ہے۔ سحری کرنا یہ سنت عمل ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ جی میں سحری کھائے بغیر بھی روزہ رکھ سکتا ہوں تو اس کی یہ بات اپنی جگہ بجا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ سحری کے وقت اٹھو اور سحری کرو۔ جتنا تمہارا من چاہتا ہے اگر اٹھ کر صرف پانی بھی پی لو گے تو آپ کی سحری کرنے والی سنت پوری ہو جائے گی، لیکن سحری کے وقت اٹھ کر کچھ نہ کچھ کھانا پینا یہ سنت ہے۔ اگر کوئی بندہ سحری نہیں کرتا، سستی کی وجہ سے نہیں کرتا یا اس وجہ سے نہیں کرتا کہ اس کا سحری کے وقت میں کوئی چیز کھانے کو دل نہیں کرتا، تو دونوں وجہ سنت کو چھوڑنے کا سبب ہے۔ چوتھی چیز رمضان المبارک کے اندر افطاری ہے۔ افطاری کرنا یہ بھی سنت عمل ہے، اور جب افطاری کا مسجد میں اعلان ہو جائے تو فوراً روزہ افطار کر دینا یہ سنت ہے۔ بے شک ایک کھجور سے روزہ افطار کر لو، پانی کے ایک گھونٹ سے روزہ افطار کر لو، اس کے بعد مغرب کی نماز کے بعد کھانا کھا لو، لیکن جب اعلان ہو یا جب وقت ہو جائے، افطاری کا ٹائم پورا ہو جائے تو روزہ افطار کرنا وقت پر یہ ایک سنت عمل ہے۔ اور پھر کچھ لوگ کھانے کے شوقین ہوتے ہیں، وہ افطاری کے وقت میں اتنا کھانا کھا لیتے ہیں کہ نہ تو ان سے مغرب کی نماز کے لیے مسجد تک چل کر آیا جاتا ہے اور نہ وہ عشاء کی نماز کے لیے آتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، افطاری علیحدہ سے ایک چیز ہے، لیکن افطاری اتنی مقدار میں کرنا کہ انسان نماز کے لیے نہ آ سکے، اس پر سستی سوار ہو جائے، یا انسان عشاء کی تراویح میں نہ کھڑا ہو سکے کہ 20 رکعت کون پڑھے گا، اتنا بوجھل جسم ہو جائے تو اتنا کھانا یا اتنی خوراک استعمال کرنا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اس لیے حکماء حضرات بھی لکھتے ہیں کہ کھانا انسان اتنا ہی کھائے جتنا انسان آسانی سے ہضم کر سکتا ہے۔ جب ہم تھوڑی مقدار میں کھانا کھائیں گے تو ہضم کرنا بھی آسان ہوگا، مغرب کی نماز پڑھنا بھی آسان ہوگا، عشاء کی نماز پڑھنا بھی آسان ہوگا، عشاء کی تراویح پڑھنی بھی آسان ہوگی، اور پھر اگلی سحری کے وقت سحری کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اس لیے افطاری میں انسان اعتدال سے کام لے۔ افطاری میں ہمارے بعض معاشروں کے اندر افطار پارٹی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ کسی مسلمان کو روزہ افطار کروانا بہت بڑے اجر اور ثواب کا کام ہے، اور اگر کوئی مسلمان آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ آج میرے پاس افطاری کر لیں تو آپ اس کے پاس افطاری ضرور کر لیں، کیونکہ
آپ کو اپنے روزے کا تو ثواب ہوگا، لیکن جب اس کے پاس آپ افطاری کریں گے تو افطاری کروانے کا ثواب اس کو علیحدہ سے ملے گا۔ اب افطاری کیا ہوتی ہے؟ اگر کسی کو آپ نے صرف ایک کھجور اس نیت سے دے دی کہ بھائی آج یہ میں آپ کو کھجور دیتا ہوں، آپ اس سے روزہ افطار کر لو، مقصد افطاری کروانا ہے، ثواب حاصل کرنا ہے، تو اس کا بھی ثواب ہے۔ اور اگر کوئی انسان ایسی افطار پارٹی کا اہتمام کرتا ہے کہ جس میں مختلف انواع و اقسام کے کھانے ہوتے ہیں اور بیچ میں مغرب کی نماز اکثر لوگوں کی کھانے میں مشغولیت کی وجہ سے رہ جاتی ہے، تو یاد رکھو ایسی افطار پارٹی بھی کوئی ثواب سے زیادہ گناہ کا ہی کام ہوتی ہے، کیونکہ افطاری کروانا یہ فرض نہیں ہے، لیکن افطاری کروا کر ایک فرض کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنا یہ بہت بڑے گناہ کا کام ہے۔ اس لیے افطاری ضرور کروائیں، لیکن ایک حد کے اندر رہ کر کروائیں، یا پہلے ہی اعلان کر دیں کہ افطاری ہوگی، افطار پارٹی ہوگی، لیکن کھانا نماز کے بعد دیا جائے گا۔ تو رمضان المبارک کی یہ عبادات ہیں، افطاری بھی انسان کرے، پھر اس کے بعد رمضان المبارک کے ساتھ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو ایک خاص نسبت عطا فرمائی ہے۔ رمضان المبارک میں جتنا ہو سکے انسان قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرے۔ اگر 2 سپارے عام روٹین میں پڑھتا ہے تو رمضان المبارک میں 4 سپارے پڑھے، اور اگر عام روٹین میں پڑھتا ہی نہیں ہے تب بھی رمضان المبارک میں کم از کم ایک دفعہ پورا قرآن مجید ضرور پڑھے۔ اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا تو وہ کم از کم تراویح کے اندر ایک دفعہ قرآن مجید ضرور سنے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے روزوں کو اور رمضان کو آپس میں خاص نسبت عطا فرمائی ہے۔ اس لیے رمضان المبارک میں تلاوت کلام پاک کا خاص اہتمام کریں۔ تلاوت کے بعد ذکر و اذکار، تسبیحات اور استغفار کا بھی اہتمام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عمل احادیث کی کتب میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے، منبر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھنے لگے تو 3 دفعہ آمین کہا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ عمل پہلے آپ نے کبھی نہیں کیا، تو یہ آج کیا ہے کہ ہم نے آپ سے یہ عمل دیکھا ہے جو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین تشریف لائے تھے، انہوں نے 3 بددعائیں کی ہیں اور 3 بددعاؤں پر میں نے 3 دفعہ آمین کہا ہے۔ پہلی بددعا یہ کی کہ ہلاک ہو وہ بندہ جس نے اپنی زندگی میں اپنے بوڑھے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہیں کما لی، تو میں نے کہا آمین۔ دوسری بددعا کی کہ ہلاک ہو وہ آدمی جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے، تو میں نے کہا آمین۔ اور تیسری بددعا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمائی کہ ہلاک ہو وہ آدمی جس کو صحت اور عافیت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے 30 روزے زندگی عطا فرمائی اور وہ اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کروا سکا، تو میں نے کہا آمین۔ تو اگر ہم اس رمضان
رمضان المبارک کو بھی ایک روٹین کی طرح گزار دیں گے کہ ہر سال یہ مہینہ آتا ہے گزر جاتا ہے، تو میرے بھائیوں جب تک یہ دنیا قائم ہے یہ مہینہ آتا رہے گا، گزرتا رہے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، سوال یہاں رکتا ہے۔ اپنی زندگی کو غنیمت سمجھیں اور اس رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین سے اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگیں، بخشش کروائیں اور اللہ رب العالمین سے جنت کا وعدہ حاصل کریں۔ یہی رمضان المبارک ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو رمضان المبارک کا مہینہ جیسا اس کا حق ہے ویسا پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔